حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اسلام آباد سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق نیشنل پولیس اکیڈمی کے کمانڈنٹ سابقہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کی ڈی جی ایف آئی اے یا پھر ڈی جی آئی وی بننے کی تمام تر کوششیں ناکام بنا دی گئیں، جس کے بعد اب انہوں نے اینٹی نارکوٹک فورس کا سیکٹری بننے کے لیے لابنگ اور کوششوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب ان کے قریبی ساتھی سابقہ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادتوں سے معافی تلافی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی، جس کے بعد گریڈ 22 کی ان دو پوسٹوں پر گریڈ 21 کے افسروں یعنی بلوچستان کے سابقہ آئی جی راحت طاہر کو ڈی جی ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو کے گریڈ 21 کے افسر اسد اللہ فواد کو ڈی جی آئی بی بنائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جبکہ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ حسب وعدہ سندھ حکومت کے اینٹی انکروچمنٹ فورس سے متعلق ہے، جس کے بارے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے ایک مفصل رپورٹ بھجوائی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی اینٹی انکروچمنٹ فورس ہے جس کے کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او بننے کے لیے سائیکل پر آنے والا پولیس افسر 4 ماہ کے بعد 70 سے 90 لاکھ روپے مالیت کی ریوو گاڑی خریدنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے تھانے نہیں بلکہ یہ سونا اگلنے والی جو ہے مشین ہے، یعنی کہ دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ صرف 4 مہینے کی آمدنی سے کوئی بھی ایس ایچ او ریوو جیسی قیمتی ترین گاڑی خریدنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اب ہم اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گریڈ 22 کی پوسٹ پر وفاقی حکومت نے گریڈ 21 کے 2 افسروں کے پوسٹنگ کے باضابطہ احکامات گزشتہ روز جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے ملنے والے اطلاع کے مطابق ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت وفاق میں گریڈ 22 کے افسروں کی قلت ہے، فقدان ہے۔ اس وقت صرف اور صرف 2 گریڈ 22 کے افسران دستیاب ہیں، جن میں ایک اے ڈی خواجہ اور دوسرے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی۔ 2 پوسٹیں وہاں پر خالی ہو رہی تھی، ڈی جی ایف آئی اے کی اور ڈی جی آئی بی کی، جس کے لیے اطلاع یہ ملی تھی کہ خود نیشنل پولیس اکیڈمی کے کمانڈنٹ یعنی کہ گریڈ 22 کے افسر اے ڈی خواجہ نے بہت کوشش کی، ایڑی چوڑی کا زور لگایا اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان 2 پوسٹوں میں سے کوئی ایک پوسٹ انہیں مل جائے گی، اس لیے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں کوئی بھی گریڈ 21 یا 22 کا افسر جو ہے وہ ایف آئی اے کا ڈی جی بننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک پوسٹ ہے اور جو بھی افسر اس ڈی جی ایف آئی اے بنے گا تو اس کے بعد انہیں موجودہ حکومت کے انتہائی غلط ترین احکامات کو ماننا پڑے گا، یعنی وہ احکامات جو ان کی مخالف پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرنے سے متعلق ہوں گے۔ اس لیے اس پوسٹ پر جو ہے کسی کے بھی آنے کا امکان نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اے ڈی خواجہ نے جو ہے اس اہم ترین پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر وفاقی حکومت کو دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی ریپوٹیشن کی وجہ سے جو ہے وفاقی حکومت نے ان کا کاندھا استعمال کرنے سے معذوری ظاہر کر لی تھی اور ان کی جگہ گریڈ 21 کے افسر راحت طاہر کو، جو کہ بلوچستان کے آئی جی رہ چکے ہیں، انہیں جو ہے ڈی جی ایف آئی اے کی اہم ترین ذمہ واری دے دی ہے۔ حالانکہ خود راحت طاہر کی اپنی کوشش تھی کہ وہ ڈی جی ایف آئی اے بننے کے بجائے پنجاب پولیس کے آئی جی بن جائے، لیکن خود وفاقی حکومت اور خود وزیر اعظم پاکستان جو ہے شہباز شریف کی جانب سے جو ہے ان پر اور ان کے وزیر داخلہ ثناء اللہ کی جانب سے ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ جو ہے یہ اہم ترین ذمہ واری سنبھال لیں
تاکہ وہ اپنے فرائض کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر سکیں۔ اس طریقے سے جو ہے خود اے ڈی خواجہ کی یعنی ڈی جی ایف آئی اے بننے اور اس کے علاوہ خود ڈی جی آئی بی بننے کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کی نظر جو ہے اینٹی نارکوٹک فورس کے سیکٹری کی اہم ترین پوسٹ پر پڑ گئی، جہاں ان دنوں جو ہے سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی کلیم امام جو ہے براجمان ہے، لیکن چند دنوں بعد ان کی مدت ملازمت پوری ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ پوسٹ خالی ہو رہی ہے، جس کے لیے جو ہے اب اے ڈی خواجہ جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے لابنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اس جو سیکٹری اینٹی نارکوٹک فورس ہے، ان کا جو منسٹر ہے اس کا تعلق نہ تو پنجاب سے ہے نہ ہی خیبر پختونخوا سے ہے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ میرا اشارہ شاہزین بگٹی کی جانب ہے، اور خیال یہ ہے کہ اے ڈی خواجہ نے شاہزین بگٹی کے قریبی رفقا سے رابطہ کر لیا ہے، ان کی حمایت حاصل کر لی ہے، اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے اب اینٹی نارکوٹک فورس کے سیکٹری بننے کے لیے اپنی باغ دوڑ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آئی بی کے اندر پہلی بار جو ہے پاکستان پولیس گروپ کے افسروں کو نظر انداز کر کے خود آئی بی کے اپنے اپائنٹ شدہ گریڈ 21 کے افسر اسد اللہ فواد کو جو ہے گریڈ 22 کی اہم ترین پوسٹ دی گئی ہے، جن کی سفارش جو ہے خود سابقہ آئی بی کے ڈی جی آفتاب سلطان نے کی تھی، جو کہ نواز شریف دور میں 4 سال تک آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ ان کے سفارشی ہیں، اور خود اسد اللہ فواد جو ہے وہ ایک سابقہ ڈی جی آئی بی مسعود خٹک کے بھانجے بتائے جاتے ہیں، جو کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل کے حصے سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ حالانکہ اس وقت لاہور میں جو ہے جوائنٹ ڈائریکٹر کے حصے سے عبد الخالق شیخ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، انہیں بھی جو ہے وہ آئی بی کا ڈی جی بنایا جا سکتا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کے بنا پر جو ہے وہ انہیں نظر انداز کر کے خود آئی بی ہی کے ایک گریڈ 21 کے افسر کو یہ اہم ترین ذمہ واری دے دی۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اے ڈی خواجہ بھی گریڈ 22 کے ہیں، تو انہیں جو ہے پھر ایف آئی اے اور آئی بی کی گریڈ 22 کی پوسٹوں سے کیوں محروم کیے گئے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ آخر اس میں ایسی کیا راز کی بات ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے خود اے ڈی خواجہ ہی کے اپنے قریبی ساتھی یعنی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، جن پر عمران خان کی چھاپ لگی ہوئی ہے کہ وہ عمران خان کی بی ٹیم میں شامل تھے، اس دور میں انہوں نے من پسند پوسٹنگیں حاصل کی، اسی دور میں انہیں گریڈ 22 میں ترقی بھی دی گئی، اور وہ پہلے خیبر پختونخوا کے آئی جی رہے، اس کے بعد انہیں ایف آئی اے جیسی اہم ترین پوسٹ بھی دے دی گئی۔ تو اس وجہ سے ان پر یہ چھاپ لگی تھی کہ وہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن اب جیسے ہی ان کی تبدیلی کی ہوائیں چلنے لگی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو رکوانے کے لیے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ہائی کمان سے بھی ان کے رابطے رہے، اور اس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی جو قیادت ہے ان سے بھی ان کے بالواسطہ یا براہ راست رابطے رہے۔ انہوں نے جو ہے معافی تلافی کرنے کی بہت کوشش کی، اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بدترین مخالف تھے یعنی کہ شہباز گل اور شہزاد اکبر کے نام جو ہے انہوں نے ایگزیس کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے تھے۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنی وفاداری کا یقین جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی قیادت کو اور اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی باتوں میں نہیں ہے، اور انہوں نے ان کی تمام تر جو ہے وہ کیا نام ہے ان کی کوششیں ناکام بنا دی، اور انہیں جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کے اہم ترین منصب سے بے دخل کر دیا۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت اسی طرح میں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ لگ یہ رہا ہے کہ اے ڈی خواجہ جو ہے وہ 1-2 روز میں جو ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کے سیکٹری بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موٹر وے کے آئی جی انعام غنی کی قسمت کا فیصلہ کب ہونے جا رہا ہے۔
اطلاع یہ ملی ہے کہ 25 اپریل کو ہائی پاور بورڈ ہونے جا رہا ہے۔ ہائی پاور بورڈ کے نتیجے میں تقریباً 10 کے قریب پولیس گروپ کے گریڈ 21 کے افسران گریڈ 22 میں پرموٹ کر دیے جائیں گے، جس کے بعد جو ہے خود مشتاق مہر یا اے ڈی خواجہ اور ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی انفرادیت ختم ہو جائے گی، پھر یعنی کہ گریڈ 22 کے افسران بہت زیادہ ہو جائیں گے، جس کے بعد انہیں یعنی وفاقی حکومت کو جو ہے پوسٹنگ کرنے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ موٹر وے میں بھی گریڈ 22 کے افسر کی پوسٹنگ کر دی جائے گی۔ اس طرح سے آئی جی پنجاب کے لیے بھی کسی موضوع افسر کو تلاش کیا جا رہا ہے، جبکہ راؤ سردار کا بھی ٹرانسفر اس وقت زیر غور ہے۔ ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ انہیں جو ہے ڈی جی آئی بی لگایا جا رہا ہے، لیکن اب معلوم یہ ہے کہ ان کی جگہ جو ہے خود اسد اللہ فواد کو جو ہے ڈی جی آئی بی لگا دیا گیا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے ہمارا، وہ اینٹی انکروچمنٹ فورس سے متعلق ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس جو ہے یہ 2012 میں وجود میں لائی گئی تھی، اور اس کا مقصد جو ہے سرکاری اراضی کو جو ہے لینڈ گریبر مافیا سے نجات دلانا تھا، ان کے خلاف مربوط آپریشن کر کے انہیں جو ہے منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ کیا یہ جو اینٹی انکروچمنٹ فورس یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی؟ یعنی اس کا اندازہ اس طرح سے لگایا سکتا ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا جو سب سے پہلا تھانہ بنایا گیا تھا وہ تھانہ ہے ملیر اینٹی انکروچمنٹ فورس کے نام سے، اور یہ تھانہ جو ہے نیشنل ایڈ اسٹیڈیم کے سامنے بنایا گیا۔ بدقسمتی سے اس تھانے کی بنیاد جو ہے یا اینٹی انکروچمنٹ فورس کی جو بنیاد ہے وہی قبضہ گروپ سے کی گئی ہے، یعنی کہ یہ تھانہ جو ہے ایک بنگلے پر قبضہ کر کے بنوایا گیا، اور آج تک اس بنگلے پر قبضہ ہے، بنگلے کا مالک موجود ہے، لیکن وہ بنگلہ ان کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں 10 سال ہو گئے اینٹی انکروچمنٹ فورس ملیر کا تھانہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ اس وقت کراچی میں 6 کے قریب ڈسٹرکٹ، اور ہر ڈسٹرکٹ میں اینٹی انکروچمنٹ فورس کا ایک تھانہ ہے، لیکن ان کی ایف آئی آر 2 ہی تھانوں میں درج کی جاتی ہے، ویسٹ اور خود ملیر کے اندر۔ ناظرین، میں پروگرام میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ ایک ٹرائکا ہے جو کہ اس وقت اینٹی انکروچمنٹ فورس کے سیاہ اور سفید کا مالک بن چکا ہے، بلا شرکت غیر اسی ٹرائکا کی جو ہے وہ حکمرانی ہے، اور یہاں تک کہ اس ریونیو کے جو منسٹر ہیں مخدوم محبوب زمان جو ہے وہ بھی اس ٹرائکا کے زیر اثر ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ٹرائکا میں جو ہے سب انسپکٹر فیضان کریم، سب انسپکٹر فیضان شبیر شیخ اور ایک گریڈ 7 کا کلرک جو ہے شرجیل میسڑ شامل ہے۔ یہ تینوں جو ہے وہ اس وقت پورے کے پورے ایک اس اینٹی انکروچمنٹ فورس کو چلا رہے ہیں، جو کہ جس میں 2000 کے قریب پولیس افسران و اہلکار جو ہے اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جن کی قسمتوں کے فیصلے یہ ٹرائکا اس وقت کر رہا ہے۔ ٹرائکا میں فیضان کریم کے پاس 3 پوسٹیں تھیں، وہ ایک تو خود منسٹر کے پی ایس او کا کردار ادا کر رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ خود ویسٹ اینٹی انکروچمنٹ فورس تھانے کے ایس ایچ او ہیں، اس کے علاوہ ایم ٹی او کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے۔ پورے سندھ کے اینٹی انکروچمنٹ فورس کا جو ایم ٹی او کا سیکشن ہے اس کے انچارج بھی جو ہے وہ سب انسپکٹر فیضان کریم ہے۔ اگر فیضان کریم کو جو ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس کا گاڈ فادر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ فیضان شبیر شیخ ان کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ فیضان شبیر شیخ جو ہیں یہ کراچی پولیس کے ایک سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سی سی پی او، ان کے بھتیجے اور داماد بتائے جاتے ہیں۔ انہیں اس فورس میں بھرتی کروانے کا سہرا بھی ان کے یعنی کہ چچا اور سسر کے سر جاتا ہے۔ یہ فیضان شبیر شیخ جو ہیں یہ بھی اس وقت جو ہے وہ خود ویسٹ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا جو تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او ہیں، اور وہاں کے ایم ٹی او کا چارج بھی ان کے پاس ہے، جبکہ لائن افسر کا بھی چارج ان کے پاس اس وقت ہیں۔ اس سے قبل لائن افسر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مرکزی رہنما کراچی کے ہوا کرتے تھے، راشد ربانی کے برادر نسبتی سب انسپکٹر سید ذیشان صاحب پہلے لائن افسر تھے، انہیں اس پوسٹ سے ہٹا کر ان کی جگہ جو ہے اب وہ چارج خود فیضان شبیر شیخ کے سپرد کر دیا گیا، جبکہ دوسرے جو کلرک ہیں اس ٹرائکا میں شامل شرجیل میسڑ یہ 7 گریڈ کے کلرک ہیں، لیکن اس وقت پورے اس فورس کے اکاؤنٹنٹ ہیں۔
اکاؤنٹنٹ کا چارج ان کے پاس ہے، حالانکہ ان کے اپنے انڈر میں ایک گریڈ 14 کا اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہے، لیکن اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کے حساب سے جو ہے مصداق یہ اس وقت ان کا افسر بنا ہوا ہے اقربا پروری کا۔ ان اینٹی انکروچمنٹ فورس میں بھی جو ہے بڑا غلبہ ہے اس وقت۔ تو اس وقت جو ہے یہ اینٹی انکروچمنٹ فورس ہے، اور اینٹی انکروچمنٹ فورس کا اس وقت بظاہر تو یہ ٹرائکا جو ہے سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، لیکن ٹرائکا کے اوپر بھی ایک اور لینڈ مافیا کا بادشاہ، کنگ جس کو کہا جاتا ہے کراچی کا، علی حسن بروہی عرف ماما۔ علی حسن عرف بروئی عرف ماما کو اگر اس اینٹی انکروچمنٹ فورس کا بے تاج بادشاہ یا دوسرے معنوں میں ان افیشل آئی جی اینٹی انکروچمنٹ فورس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یعنی ڈائریکٹر جو ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس کے، جو کہ ایس ایس پی ہیں، وہ بھی اس ماما کے مرضی کے خلاف کسی ایس ایچ او کی پوسٹنگ نہیں کر سکتا ہے۔ ماما کا یہ حکم تھا کہ فیضان کریم جو کہ ویسٹ کے ایس ایچ او تھے اینٹی انکروچمنٹ فورس کے، جن کے خلاف جو ہے قتل کا ایک مقدمہ ہو چکا ہے ایک آپریشن کے دوران، ان کی مجرمانہ غفلت اللہ پرواہی سے ایک بنا شخص مارا گیا، جس کے بعد ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج، اور قتل کے مقدمے کے بعد وہ مفرور ہو گئے تھے، بعد میں ان کی ضمانت ہو گئی۔ تو ضمانت ہونے کے بعد انہیں نہ صرف ایس ایچ او کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، بلکہ باقی جو بھی ان کے پاس چارج تھے، ماں سوائے ہے منسٹر مخدوم محبوب الزمان کے پی ایس او کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارج نہیں۔ ان کے تمام تر چارج جو ہے نا وہ ان کے ساتھی فیضان شبیر شیخ کے سپرد کر دیے گئے۔ اب فیضان شبیر شیخ ہی ان کی جگہ جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہے، اس لیے کہ علی حسن بروئی عرف ماما نے جو ہے موجودہ ڈائریکٹر جو ہے ایس ایس پی غلام مرتضی تبسم کو یہ حکم دیا ہے کہ میں فیضان کریم کی جگہ پر کسی کی پوسٹنگ ایز اے ایس ایچ او نہ کی جائے جب تک کہ ماما انہیں ہدایت نہ دے۔ یعنی کہ ماما کا اتنا حکم جو ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ڈائریکٹر پر چلتا ہے۔ ناظرین، اس فورس میں تقریباً اس کی جو اسٹرینتھ ہے 2000 کے قریب ہے لگ بھگ، جس میں 90 کے قریب سب انسپکٹر ہیں، 142 اے ایس آئی ہیں، 40 ہیڈ کانسٹیبل ہیں، جبکہ 1727-28 کے قریب کانسٹیبل ہیں، جس میں سے 3 لیڈی سب انسپکٹر ہیں، سحر کلیم خان ہیں، عروج فاطمہ علوی جو کہ سابقہ ڈی آئی جی کی صاحبزادی ہیں، اور ایک علیشہ امام کاظمی ہیں۔ علیشہ امام کاظمی جو کہ کہتے ہیں دبئی میں رہتی ہے، لیکن ان کی سروس جو ہے اسی اینٹی انکروچمنٹ فورس میں ہے۔ تقریباً 10 سالوں میں انہیں 10 روز تک بھی کسی نے ڈیوٹی پر نہیں دیکھا، انہوں نے مجموعی طور پر 10 ڈیوٹیاں بھی نہیں کی ہوگی، لیکن 10 سالوں سے برابر وہ اس فورس سے نہ صرف تنخواہیں لے رہی بلکہ پوری مراعات بھی وصول کر رہی۔ انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، کوئی ایک بھی ایس ایس پی، کوئی ایک بھی ڈائریکٹر جو ہے وہ انہیں باوردی درست جو ہے ڈیوٹی پر حاضر کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ ایک ایسی پولیس فورس ہے کہ اس کو پولیس فورس کہنا خود پولیس فورس کی توہین ہے، اس لیے کہ 2012 میں یہ فورس وجود میں لائی گئی تھی۔ اس وقت جو پولیس اہلکار جس رینک پر جو ہے اپائنٹ ہوا، اس رینک پر آج تک کام کر رہا ہے۔ کوئی نہ تو کانسٹیبل آگے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پہ پروموٹ ہو سکا ہے، نہ ہی ہیڈ کانسٹیبل اے ایس آئی بن سکا ہے، اور نہ ہی سب انسپکٹر جو ہے وہ انسپکٹر کے عہدے پہ پروموٹ ہو سکے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں پر ایک تو کوئی کورس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کس قسم کی یہ فورس ہے۔ پولیس فورس تو کہا جاتا ہے، لیکن پولیس فورس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں وہ اس فورس کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن ان پر ترقیوں کے دروازے بند ہیں، اس لیے کہ کوئی کورس ان سے نہیں کروایا جا رہا، اور نہ ہی کوئی ان کو پروموٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس قسم کی پولیس فورس ہے۔ اب تک جو ہے اس میں 7 کے قریب جو ہے وہ ایس ایس پیز جو ہے ڈائریکٹر کی حیثیت سے پوسٹڈ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو یہاں کا ڈائریکٹر تھا وہ عرفان بہادر تھا۔ عرفان بہادر کو اگر اینٹی انکروچمنٹ فورس کا
بابا یا بانی کہا جائے، فاؤنڈر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 2-2.5 سال تک جو ہے وہ اس اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ڈائریکٹر کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ انہی کے دور میں جو ہے خود جاوید عباس ڈی ایس پی اور طارق اسلام جیسے ڈی ایس پی بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے، اور اسی دور میں غالباً یہ اطلاع تھی کہ آدھا سرجانی ٹاؤن کو جو ہے یہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ذریعے جو ہے وہ قبضہ کروا کر پرائیویٹ بروکروں پر فروخت کر چکے ہیں، جس پر بعد میں کہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں۔ تو ان کی اس انکروچمنٹ فورس کی شروعات ایک طریقے سے انکروچمنٹ کرنے سے کی گئی تھی اس دور میں، اور آج جو ہے اس کے بعد جو ہے عرفان بادر کے بعد وہاں پر عارف عزیز، اعجاز، ڈاکٹر فاروق اور فیصل بشیر میمن، طارق دارجو کے علاوہ اس وقت جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم جو ہے وہ ڈائریکٹر کے حیثیت سے اینٹی انکروچمنٹ فورس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس میں جو بھی اس وقت لاقانونیت یا جو بھی کرپشن اس وقت چل رہی ہے اس کا تعلق جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم سے، ان کی حال ہی میں پوسٹنگ ہے، وہ ابھی اچھی طریقے سے جو ہے اس اینٹی انکروچمنٹ فورس کے میکانزم کو سمجھ ہی نہیں پائے، بلکہ وہ اس ٹرائکا کو بھی نہیں سمجھ سکے کہ وہ ٹرائکا ان کے ساتھ کیا گیم یا کیا کھیل اس وقت کھیلنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کا سب سے پہلا یا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے چارج سنبھالتے ہی اسٹرینتھ کی معلومات لی کہ ان کا اسٹرینتھ کیا کر رہا ہے، جو عملہ ہے ان کی پوسٹنگ یا وہ کون کہاں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جناب اس میں سے بہت سارے پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی، ریٹائرڈ ایس پی اور ریٹائرڈ ڈی آئی جیز کے یعنی کہ کمان میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے لینڈ گریبنگ کریں تو انہوں نے ایک ریٹائرڈ ایس پی کے پاس کام کرنے والے 10 پولیس اہلکاروں کو کلوز کر کے انہیں پولیس ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کی تاکید کی تھی۔ یہ ان کا کارنامہ تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان جنیجو جو کہ ریزرو انسپکٹر ہیں پولیس ہیڈ کوارٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس کے، وہ کلاس فیلو بتائے جاتے ہیں۔ خود اس ریونیو بورڈ کے جو منسٹر ہیں مخدوم محبوب الزماں کے، اس وجہ سے انہیں بھی نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ 4 سال سے جو ہے ان کی پوسٹنگ پولیس ہیڈ کوارٹر میں RI کیسز سے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر میں 800 کے قریب نفری ہے، جس میں سے آدھے سے زیادہ نفری جو ہے وہ کھانچے پر چھوڑی جا چکی ہے۔ اس سے کروڑ روپے کا جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ RI کے پاس جا رہا ہے، اور RI جو ہے خود فزیکلی جو ہے ڈیوٹی پر بہت ہی کم آتے ہیں۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ 4 سال کے دوران جو ہے مشکل سے وہ 10 بار بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں آئے ہوں گے، اس لیے کہ وہ منسٹر مخدوم محبوب الزماں کے کلاس فیلو بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے SHO جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ پوسٹنگ پر ہیں، انہیں اپنی پوسٹوں سے کوئی ہلانے جلانے والا نہیں ہے۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی یہ فورس ہے ایک فورس یہ جو ہے اس وقت ایک طریقے سے جو ہے ایک سسٹم نامی جو نیٹ ورک ہے اس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ سسٹم نیٹ ورک کیا ہے آپ سب کے علم میں ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اور یہ جو PTI کے جو منحرف اراکین تھے ان کے خرید و فروخت میں جو مرکزی کردار تھا وہ سسٹم نامی گروپ نے ادا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 30 ارب روپے کا بجٹ جو ہے یا 30 ارب روپے جو ہے اس سسٹم نامی گروپ نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہائی کمان کو اس مقصد کے لیے دی۔ تو وہ 30 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ اسی اینٹی انکروچمنٹ فورس کی مدد سے جو ہے وہ قبضہ مافیا کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہوئے بٹوری گئی تھی۔ تو یہ جو اینٹی انکروچمنٹ فورس ہے یہ اس وقت اس طرح کے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔